انڈیا اور پاکستان کے اوپر اس وقت جنگ منڈلا رہی ہے اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن بہت اہم ہیں، بلکہ خواجہ آصف صاحب سے ایک بیان منسوب بھی کیا گیا جس کی انہوں نے بعد میں وضاحت کر دی کہ اگلے 2-3 دنوں میں جنگ متوقع ہے۔ کیا واقعی اس کی توقع ہے اور پاکستان کی تیاریاں کتنی ہیں، اور اگر انڈیا کی طرف سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو پاکستان اپنا ڈیفنس کیسے کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو پاکستان کا ہر شہری اس وقت جاننا چاہتا ہے۔ آج کے شو میں ہم یہ ڈسکس بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے آج مطالبہ کیا ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور اس کے اندر عمران خان صاحب کو بھی لایا جائے تاکہ عمران خان صاحب قوم سے یہ درخواست کر سکیں کہ قوم باہر نکلے، اپنی افواج کی مدد کرے اور انڈیا کو تاکہ آڑے ہاتھوں لیا جا سکے۔ تو اے پی سی کا امکان کتنا ہے یہ بھی اس شو کے اندر ڈسکس ہوگا آج۔ اور امریکہ ابھی تک درمیان میں نہیں آ رہا، جب بھی اسے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ دونوں ریسپانسیبل ہیں، دونوں اپنا فیصلہ خود کر لیں گے، تو امریکن اس وقت نیوٹرل کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، آج کے شو میں یہ بھی ڈسکس ہوگا۔ اور انڈیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کے شو میں ہم اس کو بھی اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اختیار ولی خان صاحب، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں۔ یہ فرمائیے گا جنرل صاحب، آپ کی طرف آنا ہے، یہ فرمائیے یہ جو صورتحال ہے واقعی خطرناک ہے اس کے اندر یا پھر اوور پلے کیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ میں ایز اے ملٹری مین کبھی بھی اس کو ان کی جو انٹینشنز ہیں یا جو امپلیکیشن ہے کہ اوور پلے ہے، انڈر پلے ہے، اس کو ریڈ تو ضرور کروں گا بٹ اپنی حد تک۔ میں یہ دیکھنا چاہوں گا اور یہ اسیسمنٹ یہی رکھوں گا کہ اگر ان کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے، دے ہیو کریٹڈ این انوائرمنٹ، اس کے لیے انہوں نے بہت یہاں تک لایا جی، بہت اس کے بیچ میں انہوں نے پروپیگنڈا بھی کیا ہے، میڈیا کو یوز کیا ہے، پھر ابھی تک وہ ان سٹیٹمنٹس پہ قائم ہے۔ تو میں اس کی کیپیسٹی کیپیبلٹی دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ یہ تھریٹ بالکل موجود ہے، اور اب کس فارم میں اپلیکیشن کرتا ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسز اس نے اپنے کیے ہوئے ہوں گے، بٹ اور اس کے پاس وہ کچھ کسی نہ کسی لیول پہ کرنے کی صلاحیت رکھتا بھی اور کر بھی سکتا ہے۔ بٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہاؤ وی آر ماؤنٹنگ آر ریسپانس ایز اے اسٹیٹ۔ تو الحمدللہ یہ نہیں کہ میں بس یہ پاکستانی اینڈ ایکس ملٹری کسی کے مرائل کے لیے میں سب یہ بات کر رہا ہوں کہ کنسیڈرنگ آر پاسٹ، انڈیا دیکھے جی پاکستان ملٹری کے لیے، پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے، نیشن کے لیے، ارسپیکٹو آف پیپل کہ وہ کس اسے، انڈیا از اے ریڈ لائن۔ انڈیا کے لیے ہم نے ساری زندگی تیاری کی، ایک ہی ہمارا اینیمی ہے، جینوئن اینیمی، جو ہمارے وجود سے، ہماری آئیڈیالوجی سے، ہماری پیدائش سے، ہماری ایگزسٹنس کو چیلنج کرتا رہا رائٹ فرام دا ڈے ون، دیٹ از انڈیا۔ نہ ہمارے کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہے، نہ ہمارے کوئی زائنزم ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی ہندوتوا چڑھی ہوئی ہے۔ لوگ اسلام میں وہ فوبیا اور جو بیڈ نیریٹو ہے، جو شریڈ نیریٹو ہے اسلام کو، اس کو اسلام میں اس کے ساتھ جوڑ کے پاکستان کو ایکسٹریمزم، اور اس کا جو ایکسٹریمزم جو بھی ہماری سوسائٹی میں ہوا، پاس کی جو بھی چیزیں ہوئی وہ کسی وجہ سے ہوئی اور اس کی وجہ کوئی اور تھی، بٹ ہمارے کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز نہیں ہے۔ تو ایک ہی انڈیا کے لیے تیاری کی ہے، اس کے لیے پاکستان نے پاسٹ میں ثابت کیا ہے کہ ایسکلیشن لیڈر پہ کوئڈ پرو کو گیا ہے اور اب بھی جائے گا۔ ہماری تیاری پوری ہے، تیاری الحمدللہ پوری ہے۔ دیکھیں نا اسٹیٹ کا کانفیڈنس آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ کوئی ریٹورک ہم کر رہے ہیں، وی آر ٹاکنگ، آپ کوئی پاکستان کا ٹی وی چینل کر دے، وہ بالکل جو سچائی، جو ریئلسٹک اپروچ ہے اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اس لیے تو آپ لوگوں کو بین کر دیا گیا، آپ کا سچ روک دیا گیا، اور آپ انڈین میڈیا کے وہ ریٹورک دیکھ لیں، تو جب آپ ایک سچ کے اوپر ہے، آپ کا کانفیڈنس اسٹیٹ کا امٹ اور نظر آ رہا ہے۔ اچھا ویسے انڈین سارے چینل پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں پہ جو چینلز ہیں اور یوٹیوبرز کے جو پلیٹ فارم ہیں ان کو انڈیا میں بند کر دیا گیا۔ ہم بند نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، وہ ایک واحد تفریح ہے، واپس لے لیں گے۔ ہمارے لیے دیکھیں جی میمز بن رہے ہیں، جلن بخشی ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں، وہ ارناب ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم ایک ڈیٹیریٹنگ انڈیا کو دیکھ رہے ہیں۔ میں تو انڈیا کی بدنصیب عوام کے ساتھ اپنی میری ہمدردی ہے کہ they have lost those sane voices جو ٹرو انڈیا کو ریفلیکٹ کرتی۔ دیکھیں پاکستان کے ساتھ تو چلے ان کا کانٹیکسٹ ہے، پاکستانی عوام کو
باقی پوری دنیا بھی ایک نئے انڈیا کو ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن کو اور اس کی میڈیا سے اسیسمنٹ کر رہی ہے کہ وٹ کائنڈ آف پیپل دیز آر, یہ کیسی لیڈرشپ آ رہی ہے. اس وقت دنیا کا جو رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے نا جاوید صاحب, اس کو دو ہی ملکوں نے چیلنج کیا ہے. ایک جینوسائیڈل وار جو اسرائیل نے وہاں پہ کی ہوئی ہے, لیکوڈ پارٹی کی اپلیکیشن ہے, پورے رول بیسڈ سوسائٹی کی تباہی. اینڈ دیٹ سیکنڈ ون از دی بھارتیہ جنتا پارٹی, جس کا ہندوتوا کی اپلیکیشن پورے ریجن کیا انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہر چیز کے ساتھ اس نے پورے سسٹم کو روئن کر رہا ہے. اینڈ آج میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی گرے لگا رہے ہیں یہ انڈیا دانتوں سے کھولے گا. آئی کین ٹیل یو, نوٹ کہ میں اس کی اینیمیٹی میں کہہ رہا ہوں. فیصل چوہدری صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اے پی سی بلوانی چاہیے, اور میاں شہباز شریف صاحب سے توقع کی جا رہی کہ وہ بلوائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اندر دعوت دیں, اور عمران خان صاحب کو جیل سے لا کے وہاں بٹھایا جائے تاکہ ایک یونٹی کریٹ ہو پوری سوسائٹی کی طرف سے اور ملک کی طرف سے. تو کیا ورکیبل ہے یہ آپشن؟ بالکل ورکیبل ہے اور ورکیبل ہونا چاہیے. اگر آپ انڈیا کو جہاں وہاں سے جس قسم کے تھریٹس وار مانگرنگ ہو رہی ہے, جو جنگوزم انہوں نے اپنے میڈیا میں شروع کیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان سیاسی طور پہ بھی باہم آواز ہو کے وہاں پہ میسج بھیجے, اور یہ معاملہ عمران خان صاحب کی ذات جو ہے اس کو آپ کو کوئی پسند کرے نہ پسند نہ کرے, اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی آواز ہے. ان پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں, ان کی آواز جو ہے وہ بڑی بلند ہے. اور جو اے پی سی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہیں وہ بھی اس میں شمولیت اختیار کریں, کیونکہ ہماری قومی سالمیت کا مسئلہ ہے, قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ذاتی سیاسی اختلافات سے آگے بڑھ کے ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر جنگ نہیں لڑی جا سکے گی؟ عوام کے بغیر جنگ نہیں لڑی جا سکتی, یاد رکھیے گا. فوجیں عوام کے سر پر جنگ لڑتی ہیں, اور عوام آپ کو لوگ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کا اظہار ہوتے ہیں. اس لیے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف چپ کر روزہ توڑے, اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کی آواز کا اس اہم موقع کے اوپر خود ان کی آواز کا نہ آنا بڑا معنی خیز ہے. اور ہمیں اس پہ شدید تحفظات ہیں کہ ملک کو اتنا امپورٹنٹ سلامتی کا مسئلہ درپیش ہے, اور 3 بار کا پرائم منسٹر جس کے اوپر بولنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے, وہ خاموش بیٹھا ہے. وہ بھی اس میں آئیں, اسد زرداری صاحب بھی ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں, اور دیگر جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ وہاں پہ آئیں, تاکہ ہم ایک یونٹی کا موقف دیں. ابھی میں اور جنرل صاحب 2-3 دن پہلے ڈان کے ایک شو پہ تھے, اینڈ دیر آئی کیٹیگوریکلی میں نے سجیسٹ کیا کہ آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کریں. جنرل صاحب کا خیال تھا کہ وہ نہیں مانے گا. میں نے کہا تھا وی مسٹ انسسٹ. اس کا اثر یہ ہوا ہے, دیکھیے جو پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ انڈیا بیک فٹ پہ آیا. جب آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن, ہمیں جو ریٹورک ہے نا, جو میڈیا میں ایک نیریٹو وار ہے وہ بنانی پڑتی ہے. یہ بات آج عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ کے فلور پہ تسلیم کی ہے کہ 2019 میں آپ نے بہت ایک مضبوط موقف دیا. جب بالا کوٹ کا معاملہ ہوا تو ہمارا ریئیکشن, نیشنل ریئیکشن بہت پازیٹیو تھا, بہت اگریسو تھا. آج بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں بطور پاکستانی, بیکاز یہاں پہ ہم بطور پاکستانی ہیں, آج سیاسی جماعتوں کے رہنما کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں. جو معاملے پہ جس پہ ہم گفتگو کریں پاکستان کا مسئلہ ہے. ہمیں یہ باور کرانا ہے دنیا کو بھی اور اپنے دشمن کو بھی کہ ہمارے نیوکس, ہمارے میسائلز استعمال ہو سکتے نہیں ہوں گے. آپ ہمارے اوپر ایڈونچر کریں گے, وی ول گو فل تھراٹل, پھر ہم آپ کو وہاں پہ لے جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. یو پٹ اے ڈرٹی آئی آن مائی لینڈ, وی ول ڈسٹرائے یو جہاں تک ہمارا معاملہ ہوا, اور ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی. بالکل. اختیار صاحب دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ووٹ انہوں نے سب سے زیادہ حاصل کیا, اور ان کے لیڈر اس وقت جیل کے اندر ہے عمران خان صاحب. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے, تو آپ عمران خان صاحب کو لے کے آئیں اور اے پی سی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چودھری صاحب. یہ بڑی بڑی پارٹی والی بات ہے, نہ میں نے کبھی اتفاق کیا, نہ میں اس کو مانتا ہوں, اور یہ اس وقت کا موضوع بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے نیشنل یونٹی کی, دیکھیں ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو جنرل صاحب نے بات کی کہ جو انڈیا نے کیا اس وقت, میں بھی اس سے پہلے بھی ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ بھی یہ سوال ہوا کہ
انہوں نے تو ہماری طرف جنگ پھینکنے کی کوشش کی ہے. ہماری تیاری کیا ہے؟ ہماری تیاری یہ ہے کہ ہم نے اس وقت انٹرنیشنلی جتنے ہمارے دوست ہیں سب کو سارے چینل ہم نے آن کر دیے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جتنی تیاری ہے، یہ جتنا جنگی ساز و سامان ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ شاہین، غوری، ابدالی، نصر، حطف، یہ ساری چیزیں ہماری اور کسی کے ساتھ تو لڑائی ہے نہیں. ہمارا سارا مسئلہ ہی انڈیا کے ساتھ ہے. تو یہ شوبز کے لیے نہیں ہے. یہ اس وقت بھی نواز شریف نے کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان پر میلی نظر بھی ڈالی تو انڈیا تمہارا سب سے پہلے اسرائیل کی وہ شرارت آپ کو بھی یاد ہے، ان کو بتا دیا تھا کہ پہلا میزائل ادھر جائے گا اور وہ ہمارے نشانے پر. لیکن ویسے فیصل صاحب کا سوال ویلڈ ہے کہ میاں صاحب خاموش کیوں ہیں اس وقت؟ کیوں خاموش؟ میں آتا ہوں اس پہ. فیصل صاحب کے تبصرے، میرے تبصرے وہ تبصرے ہی ہوتے ہیں، کچھ حد تک وہ جاتے ہیں ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں. میاں نواز شریف کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات جو ہوتی ہے نا، اس پہ ایٹمی دھماکے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ خاموش کیوں ہیں؟ اس پہ جنگ چھڑ جاتی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ٹائم نہیں؟ میرے خیال میں ان کو مجھ سے اور ان سے ہم سب سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے اور کس وقت کہنا ہے، کیونکہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ کسی میزائل سے کم نہیں. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ میزائل چلا دیں یا آپ جنگ کا اعلان کر دیں، لیکن اس وقت انہیں قوم چاہ رہی ہے کہ میاں صاحب بولیں. دیکھیں، اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ ان کی پارٹی کے ہیں، اور وزیر اعظم کا جو خطاب ہے پی ایم اے میں اسپیشلی کاکول میں پرسوں آپ نے سنا ہوگا، میرے خیال میں دیٹ از سیلف ایکسپلینیٹری اینڈ سیلف، وہ کافی ہے، بہت شافی بھی ہے. اس میں ساری پالیسی جو حکومت کی ہے، میاں نواز شریف کی ہے، مسلم لیگ نون کی ہے اور ہمارے ملک کی ہے، وہ ساری پالیسی اس میں واضح ہو گئی ہے. انڈیا ہمیں کسی جنگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ یہ دنیا اب کہہ رہی ہے، انڈیا خود کہہ رہا ہے، اس کی اپنی میڈیا کہہ رہی ہے، اپنی سول سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. بات یہ ہے نا، آپ نے پوچھا کہ، اور آپ کا سوال بنیادی طور پہ یہی تھا کہ عمران خان کی موجودگی، میرے خیال میں ہم نیشنل کنسنسس اس بات کو پاکستان تحریک انصاف بھی ایک سائڈ پہ رکھتے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، مطلب وہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا واقعہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ یہ اس کے ساتھ جوڑ دیں کہ عمران خان کو رہا کر دیں یا اس کو باہر لے آئیں. میرے خیال میں یہ سیاسی مفادات کو ملکی مفادات کے ساتھ لا کے کھڑا نہیں کرنا چاہیے. ملکی مفاد بہت ٹالر ہے، وہ بہت عظیم ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. اچھا، میں نے بریک لینی ہے لیکن آپ کے پاس آؤں گا، آپ ہی کے پاس آؤں گا. حکومت جب بھی محسوس کرے گی کہ عمران خان کو اب لانا اور بلانا ضروری ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی کر لیں گے. پاکستان کی سالمیت سے، پاکستان کی قد سے، اس کی بقا سے بڑا کچھ نہیں ہے، لیکن فی الحال ایسی کوئی بات زیر غور نہیں ہے. وقفہ مجھے لینے دیں، سوال آپ کے پاس پھر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یونٹی کی ضرورت نہیں پاکستان میں. چھوٹی سی بریک ہو، بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.